بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی بیان کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بیان کیا، جب سیدنا امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزیدیوں میں عداوت کی آگ جل اٹھی، اور بذریعہ خواب آپ علیہ السلام کو اپنی شہادت کا یقین کامل ہو گیا تھا، تو آپ نے مکہ المکرمہ جانے کا عزم فرما لیا، اور 4 شعبان المعظم 60 ہجری میں جمعرات کے دن آپ مدینہ المنورہ کو خیر باد کہہ کر مکہ معظمہ کی طرف چلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال بھی موجود تھے۔ آپ کی زبان پاک پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو اس شہر سے نکلا خوف کھاتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے ستمکاروں سے محفوظ فرما لینا۔ چلتے ہیں قسط نمبر 3 کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ہیروز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ جب آپ مکہ المکرمہ کے راستے پر تھے تو راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو کہ مکہ المکرمہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ابن رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، اے عبداللہ، ظالموں سے تنگ آ چکا ہوں اور اپنے وطن مدینہ المنورہ کو الوداع کہہ دیا ہے، اور مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والوں میں ہو گیا۔ میں اپنے شہر میں ہر لمحہ مصیبتوں سے دوچار رہا ہوں، اس لیے مکہ المکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر استخارہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جاؤ اے ابن رسول، جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں تو کوفے جانے کا ہرگز ارادہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ وہ ایک منحوس شہر ہے۔ وہیں آپ کے والد محترم جناب علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور وہیں آپ کے برادر مکرم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار کر دیا گیا، اور بلکہ ان پہ برچھی کا وار بھی کیا گیا۔ قریب تھا کہ آپ وفات پا جاتے، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کو محفوظ فرما لیا، اس لیے آپ مکہ المکرمہ میں ہی رہیے گا۔ آپ اہل عرب کے سردار ہیں، اہل مکہ آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ میرے ماموں، میرے چچا آپ پر قربان ہو جائیں، آپ حرم مکہ میں ہی رہیے گا۔ جب اہل مکہ کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو آپ کے استقبال کے لیے مکہ المکرمہ سے باہر آ گئے اور شرف زیارت حاصل کرنے لگے، اور انتہائی مسرت اور شادمانی کا اظہار کرنے لگے۔ جس گھر میں آپ قیام پذیر ہوتے، لوگ گروہ در گروہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچ کر باقیہ زندگی شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ میں امن و امان سے رہے۔ اہل مکہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، وہ 5 نمازوں میں آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کو الوداع کہہ چکے ہیں اور مکہ المکرمہ چلے گئے ہیں، اور ولید نے انہیں گرفتار نہیں کیا، تو یزید نے بطور سزا ولید کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ ابن اشدق کو مدینہ المنورہ کا گورنر بنا دیا۔ جب یہ خبریں اہل کوفہ کو پہنچی تو کوفے کے شیعہ سلیمان بن خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت معاویہ کی وفات اور یزید کی بیعت کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ سلیمان نے کہا، جب کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کی بیعت نہیں کی اور بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ المکرمہ جا چکے ہیں۔ تم ان کے شیعہ ہو اور ان کے والد محترم جناب علی علیہ السلام کے شیعہ ہو۔ اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو ان کو ایک خط لکھ کر اپنے یہاں بلا لو۔ اگر تم ان کو فریب دینا چاہتے ہو تو ان کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ شیعوں نے کہا، جب حضرت اس شہر کو اپنے نور مقدم سے منور کریں گے تو ہم سب اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے اور ان کی بیعت کر لیں گے اور ان کی مدد کے لیے اور ان کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ملا محمد باقر مجلسی نے کہا کہ 12,000 خطوط شیعہ مومنین کے امام عالی مقام کے پاس پہنچے۔ ان خطوط کا متن کچھ یوں تھا: آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق دیدار ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام اور پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہر وقت لشکر موجود ہے۔ آخری خط آنے کے بعد حضرت امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے کوفے کے شیعوں کے نام۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جو تم نے خط حانی ولی عہد کے ہاتھ مجھے بھیجا ہے وہ مجھے پہنچا۔ سب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے ہیں اور سب کے مضمون سے میں آگاہ ہوں۔ تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے، اللہ آپ کی برکت سے ہم کو حق کی ہدایت فرمائے۔ واضح ہو کہ میں خود تو نہیں آ رہا، لیکن اپنے برادر حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ اگر مسلم بن عقیل مجھے لکھ دیں جو کچھ تم نے مجھے خطوط میں لکھا ہے تو میں اس وقت بہت جلد آپ کے پاس تشریف لے آؤں گا۔ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے اور عدل و انصاف کو قائم رکھے اور لوگوں کو دین حق پر قائم رکھے۔ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ نہایت ہی پیچیدہ بن گیا کہ ایک طرف تو صحابہ کرام آپ کو منع کر رہے تھے کہ کوفیوں کے پاس نہ جانا، اور کوفیوں کی بے وفائی کا تجربہ بھی پیش نظر تھا، اور دوسری طرف یزید کی حکومت دین مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ ان حالات میں امام علی مقام پر لازم تھا کہ آپ کوفیوں کی درخواست کو قبول فرما لیتے اور ان کے پاس تشریف لے جاتے، کی مدد کرتے اور یزید کے خلاف آپ جنگ فرماتے۔ کوفیوں کے اصرار کے بعد اور احباب کے صلاح مشورے کے ساتھ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور نیابت احوال کی تحقیق کے لیے آپ نے روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی ایک خط لکھا جس میں آپ نے تحریر کیا: فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں جو علم و حلم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ اگر یہ مجھے خط لکھ دیں کہ تمہارے بزرگوں نے مجھے اپنے پاس بلوایا ہے تو میں بہت جلد تمہارے پاس تشریف لے آؤں گا۔ حضرت امام مسلم روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ ایک منزل کی طرف جا رہے تھے کہ دائیں ہاتھ ایک شکاری ظاہر ہوا اور ایک ہرن کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ امام مسلم یہ دیکھ کر راستے سے واپس آ گئے۔ امام علی مقام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ کوفے کی طرف جانا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے راستے میں یہ حال دیکھا ہے اور مجھے یہ فعل پسند نہیں آئی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم خوف کھاتے ہو تو میں کسی اور کو روانہ کر دیتا ہوں۔ امام مسلم نے عرض کیا: بھائی جان، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، تمیل حکم کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور امام مسلم امام علی مقام کے ہاتھ چوم کر روانہ ہو گئے۔ امام مسلم نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کی راہ لی۔
در رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضری دی اور مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ نے نوافل ادا کیے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بیٹے بھی تھے جو جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ان کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ راستے میں بے شمار مصیبتیں آئیں، لیکن آپ ان کا سامنا کرتے کرتے بالآخر کوفے جا پہنچے۔ جب امام مسلم اپنے بچوں کے ساتھ کوفے پہنچے، کوفے والے آپ کے منتظر تھے۔ انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے ہاں قیام فرمایا۔ محبان اہل بیت بہت جوش و خروش سے بیعت کرنے لگے اور بہت اچھی اور لمبی لمبی قسمیں کھانے لگے کہ ہم جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آپ کی حلقہ بیعت میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ نماز میں جگہ نہ ملتی تھی۔ ہر طرف اہل بیت کا ذکر چل رہا تھا۔ تو ان حالات کو دیکھ کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام جناب حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھ دیا کہ اب تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات دلائیں اور لوگ امام برحق کی بیعت کے شرف سے مشرف ہو جائیں اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا چرچا اور اہل کوفے کا جوش اور عقیدت سے بیعت کرنا دیکھ کر یزید کے حامیوں نے اطلاع دی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچ چکے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور امام علی مقام بھی یہاں پہنچنے والے ہیں اور خلافت کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، تخت حکومت ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں۔ اسی وقت اپنے مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا تو وہ بہت سخت پریشان ہو گئے۔ البتہ غور کرنے کے بعد ایک شخص نے کہا، کامیابی اور ناکامی کا انحصار کوفیوں پر ہے۔ اگر کوفی اپنے وعدے پر ڈٹے رہیں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے حجاز مقدس یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں بھی ہماری مخالفت ہو سکتی ہے اور ساری دنیا اسلام اس کی اتباع کرے گی اور ہم تنہا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اگر کوفیوں کے قدم ڈگمگا گئے تو امام علی مقام کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو کہ کوفیوں کے استقلال کی چٹان کو پاش پاش کر دے، جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے۔ اگر بھیجنا ہے تو عبید اللہ بن زیاد کو بھیجیے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو، جو ان دنوں بصرے کا حاکم تھا، اس سے کوفے کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ فوراً کوفے چلا جائے اور امام مسلم کو گرفتار کر لے اور ملک بدر کر دے۔ اگر وہ اس میں مزاحمت کرتے ہیں تو انہیں قتل کیا جائے اور بیعت کرنے والوں کو دھمکایا جائے کہ وہ باز آ جائیں۔ اگر باز نہیں آتے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے، اور امام حسین آئیں تو ان سے میری بیعت طلب کی جائے۔ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے اپنے گھر والوں کے علاوہ 500 آدمی لیے اور کوفے کی طرف چل نکلا۔ ان میں سے کچھ لوگ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا اور قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں رہنے دیا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پہ سوار ہو گیا اور چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راہ سے مکہ المکرمہ سے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش تھا، یزید کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی۔
ایسے طور پہ داخل ہونا کہ لوگ اسے پہچان جائیں اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، بلکہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام حسین تشریف لے آ رہے ہیں۔ وہ اس طرح امن اور عافیت کے ساتھ کوفے میں داخل ہو جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کا انتظار تھا، رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ سے آنے والے راستے سے، حجاز مقدس کے آتے ہوئے راستے سے قافلے کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے اور عقیدت اور سلام بجا لانے لگے، اور کچھ لوگ اس کے آگے اور پیچھے چلے جا رہے تھے۔ شور سن کر لوگ گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔ ابن زیاد بدنہاد دل میں جلتا جا رہا تھا اور چپ چاپ چلتا رہا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ اب امام کے سخت منتظر ہیں اور ان کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہیں۔ جب وہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے شور و غل سن کر اور کثرت ہجوم دیکھ کر سمجھ لیا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور چھت پہ چلے گئے اور پکارنے لگے، اے ابن رسول، اے ابن رسول، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ خدا کی قسم میں اپنی امانت یعنی کوفے کا قلعہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابن زیاد اور نزدیک ہوا اور کہا، اے بدبخت، دروازہ کھول دے، تیرا بھلا نہ ہو۔ ابن زیاد کے پیچھے ایک کوفی موجود تھا، اس نے اس کی آواز سنی اور اس کو پہچان لیا اور پیچھے ہٹ کر لوگوں سے کہنے لگا، خدا کی قسم یہ امام علی مقام جناب حسین علیہ السلام نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ نعمان نے دروازہ کھول دیا اور ابن زیاد نے قصر عمارت میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ رات گزار کر صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، امیر المؤمنین یزید نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ میں اس کے حکم کی سختی سے پابندی کرنے والا ہوں۔ جو شخص مطیع اور فرما بردار ہے اس کے ساتھ میں شفقت سے پیش آؤں گا، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اس کی تقریر کے بعد کوفے کے رئیس لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو پناہ نہ دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ اگر کسی نے مخالفت کو پناہ دی تو اسے پیش کر دیں گے اور جو کچھ بھی یہ لکھ کر دیں گے اس پر پابندی کرنا ہوگی تو پھر ہی آزاد کیے جائیں گے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کا جان و مال ہم پہ حلال ہو جائے گا اور ہم اسے قتل کر کے اس کے دروازے پہ لٹکا دیں گے اور اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ ابن زیاد کے خوف دلانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں تشریف لے آئے۔ ہانی کو آپ کا آنا بہت ہی ناگوار گزرا اور کہنے لگا، اگر آپ نہ آتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، میں خاندان اہل بیت کا غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دے دو۔ ہانی نے کہا، اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اب آپ کو نکالنا میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو کہیں اور جانے کا کہہ دوں، اور ہانی نے مکان کے محفوظ حصے میں آپ کو چھپا دیا اور آپ کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین کرام، مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔
تب تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔